مسجد شیلا کے لیے نکلے ہیں سب ہمارا قافلہ۔ کیا بات ہوئی اس کی، کیا ہو گیا پھر اس کو؟ یہ ہے مسجد حنانہ۔ محمد صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبان ابن تغلب قال كنت مع عبد الله علیہ الصلاۃ والسلام فمر بظہر الکوفہ فنزل وصلى رکعتین ثم سار قلیلا فنزل وصلى رکعتین ثم سار قلیلا فنزل وصلى رکعتین قال هذا موضع قبر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام قال قلت جعلت فداک هذان الموضعان قال هذا موضع راس الحسین وهذا موضع منبر صلوات بر محمد و آل محمد۔ زائرین کرام، اس وقت ہم لوگ جس مقام جس جگہ پر موجود ہیں اور یہ مسجد جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اسے مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ حنا یا ہنو سے یہ مل کر بنا ہے کہ جس کے معنی جو ہے عربی میں، اگر اس کو اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جھکنے کے۔ یا ہنو کے معنی جو جھکنے، کمر خمیدہ، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کو بیان کیا، عبان ابن تغلب سے جو روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کنت مع ابا عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام فمر بظہر الکوفہ، کہ ہم امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے۔ فمر بظہر الکوفہ، ہم کوفہ کے پشت سے گزر رہے تھے۔ فنزل وصلی رکعتین، تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے سے نیچے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ھذا موضع قبر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ جو مقام ہے، یہ مقام جو ہے یہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک ہے۔ یعنی جس وقت مولا امام جعفر صادق عبان ابن تغلب کے ساتھ نجف سے کوفہ کی طرف جا رہے تھے، جن جن مقامات پر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اترے اور انہوں نے 2 رکعت نماز بھی پڑھی، اور ہر ایک کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا۔ پہلا مقام جو انہوں نے بتایا، جس وقت نجف سے کوفہ کی طرف آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلا مقام جو میں گھوڑے سے اترا اور اترنے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس لیے پڑھی کہ یہاں جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ پھر روایت کا دوسرا فقرہ، ثم سار قلیلا فنزل وصلی رکعتین، پھر تھوڑی دیر کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام کچھ آگے بڑھے، پھر وہاں گھوڑے سے نیچے اترے اور 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی۔ عبان ابن تغلب نے فرمایا کہ مولا، ہم تو یہ سمجھ گئے کہ آپ نے یہ جو 2 رکعت پہلی نماز پڑھی تھی، یہاں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک موجود ہے، لیکن آپ نے یہ جو 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آگے چل کر اور 2 رکعت نماز پڑھی، تو یہ کون سے مقامات ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو مقام ہے کہ میں نے جو 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ھذا موضع راس الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی جس وقت امام جعفر صادق نجف اشرف میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہاں سے جب مسجد حنانہ پہنچے تو یہاں گھوڑے سے نیچے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ عبان ابن تغلب نے عرض کیا کہ مولا، یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں آپ نے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی؟ امام فرماتے ہیں کہ ھذا موضع راس الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہاں جو ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا سر کو رکھا گیا تھا، اسی وجہ سے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام کچھ آگے بڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھی، تو امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ھذا موضع منبر القائم علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ لوگ وادی السلام گئے ہوں گے، وہاں جو ایک مقام ہے کہ جسے مقام امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، تو وہاں بھی جو ہے 2 رکعت نماز
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے۔ مسجد حنانہ کہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی، جیسے کہ بعض روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین سے واپس آئے تو اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور یہاں مولا کائنات جو ہے کئی سالوں تک عبادت بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد آبان ابن تغلب نے بھی یہاں تقریباً جو ہے 20 سال تک انہوں نے اس جگہ پر، اس مقام پر جو ہے انہوں نے عبادت کی۔ اور یہاں جو دو روایتیں ہیں اس مسجد کے بارے میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کہ جو روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام 19 رمضان کو مولا کو ضربت لگی، اور جب مولا کائنات شہید ہو چکے، 21 رمضان کو جب ان کا جنازہ کوفہ آپ لوگ گئے ہیں، کوفہ سے جو نجف کی طرف وہاں سے لے کر آ رہے تھے نجف کی طرف، کوفہ سے نجف، تو اسی راستے سے جو ہے جنازے کا گزر ہوا۔ تو جس وقت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ اس مقام پر پہنچا تو روایتوں کے جملے ہیں انحنت الجدران المسجد، اس زمانے میں مسجد کی دیواریں جھک گئی تھی، مولا کے جنازے کو یہاں رکھا گیا تھا اور مسجد گریا کرنے لگی تھی اس زمانے میں۔ تو اس وجہ سے جو ہے اسے مسجد حنانہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازے کو یہاں رکھا گیا تھا، پھر یہاں سے مولا کے وصیت کے مطابق نجف اشرف میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ یہ ایک روایت کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسری روایت کہ جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 2 محرم کو کربلا پہنچے، 10 محرم کو جو ہے جنگ ہوئی، شہید ہو گئے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ قافلہ جب وہاں سے 11 محرم کو جو ہے روانہ ہوا کربلا سے، کہاں؟ کوفے کے لیے، تو اس مقام پر پہنچے اور کوفے میں جانا چاہتے تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ جب تک کوفے میں جشن کی تیاری مکمل نہ ہو جائے لہٰذا ان تمام قیدیوں کو اسی جگہ پر رکھا جائے۔ 11 محرم کو نکلے۔ اب آپ لوگ یہاں سے اندازہ لگائیں، جو لوگ اربعین پہ یہاں پر آتے ہیں اور زیارت کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ نجف سے کربلا واک کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ کتنا دن لگتا ہے؟ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ 3 دن لگتا ہے کہ جب نجف سے آپ کربلا، یا اگر آپ کربلا سے بھی نجف آئیں گے تو کم سے کم ہم جیسا نوجوان ہو، آپ جیسا نوجوان ہو، تقریباً جو ہے آپ جو ہے 1.5 دن یا 2 دن میں آپ پہنچیں گے، مسلسل کنٹینیو چلتے رہیں گے۔ تو یہ قافلہ جو ہے 11 محرم کو کربلا سے نکلا، ساتھ میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، شہداء کے سر بھی موجود ہیں، اور 12 محرم کی رات کو یہاں پہ پہنچا، یعنی 11 محرم کربلا سے قافلہ روانہ ہوا، 12 محرم کی رات یہاں پہنچے، اور ساری رات اہل حرم شہداء کے سر اسی مقام پر، اسی جگہ پر موجود رہے۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم، ساری شہزادیاں، نبی کی نواسیاں اسی مقام پر موجود رہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر سامنے رکھا ہوا تھا۔ رات بھر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہی، اور بھی شہداء کے سر موجود تھے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اس مسجد کو مسجد حنانہ اس لیے کہتے ہیں۔ آپ ابھی اندر جائیں گے، وہاں دیکھیں گے ایک مقام بنا ہوا ہے کہ یہاں امام حسین، یہاں پہ 2 روایتیں ہیں جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے سر یہاں پہ دفن ہے اس مسجد میں، اور جیسے کہ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بعض اجزاء اس مسجد میں جو ہے وہ دفن ہے۔ آپ اندر جائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ زیارت کریں گے۔ اور اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ جب جیسے کہ روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ جب بھی انسان یہاں پہنچے تو 2 رکعت نماز پڑھے تحیہ مسجد حنانہ، اور 2 رکعت نماز جو ہے آپ کو پڑھنی ہے موضع راس الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس روایت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آبان ابن تغلق سے جو روایت ہے کہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام لما وقع فی ھذا المکان فنزل وصلی رکعتین، کہ جس وقت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہی جو اس کے جو ہے واقعات ہیں مسجد حنانہ کے۔ ابھی انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے زیارت کو پڑھیں گے جو مسجد حنانہ کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے۔ آپ لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیے، انشاءاللہ ہم لوگ ساتھ میں مل کے زیارت کو پڑھتے ہیں۔
سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا سب بولو یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ یہ دو مرتبہ روئی پہلی مرتبہ اس وقت جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مولا حسین اور امام حسن یہاں سے لے کر نجف تک بجانے کے لیے جا رہے تھے اس وقت روئی اور دوسرا موقع اس وقت جب کوفے کا بازار سجایا جا رہا تھا اور اسیران کربلا کو یہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا یہ دو امام یعنی پہلے امام حضرت شیخنا مسجد کمیل یہ مسجد کمیل ہمارا دوسرا اسٹاپ ہے ہماری بس میں سے سوار آ رہے ہیں مسجد کمیل مسجد کمیل یہ ہے مسجد کمیل محمد صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زائرین کرام ابھی ہم لوگ جس مقام پر جس جگہ پر زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ جسے یہاں جناب کمیل ابن زیاد علیہ الرحمہ کی قبر مبارک موجود ہے میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک جناب کمیل کہ جو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خاص صحابی گزرے ہیں انہیں جو ہے کمیل ابن زیاد نخعی کہتے ہیں نخعی کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بارک اللہ فی النخ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے برکت ہو یہ جو قبیلہ ہے کمیل ابن زیاد کا جو اسے قبیلہ نخعی کہا جاتا ہے اور پیغمبر اسلام نے خاص دعا دی ہے اس قبیلے کے لوگوں کے لیے کہ اللہ کی برکت ہو اس قبیلے والوں کے لیے اسے کوئی پریشانی نہ ہو اس لیے کہ جب مولا کائنات کا زمانہ تھا رسول خدا کا زمانہ تھا اس زمانے میں پیغمبر اسلام مولا کائنات جو ہے یمن میں گئے تھے اور یمن میں جانے کے بعد وہاں جو دھیرے دھیرے اسلام کو پھیلانا شروع کیا اور کمیل ابن زیاد نخعی یہ ان کا تعلق کہاں سے تھا یمن سے تھا پھر یہ مولا کے ساتھ جو اکثر و بیشتر جو ہے یہ بہت سارے جنگوں میں انہوں نے شرکت کی اور اس کے بعد یمن سے جو ہے ان کی محبت تھی اہل بیت سے مولا کائنات سے بہت ہی زیادہ محبت تھی پھر یہ مولا کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہونے لگا پھر یمن سے یہ سفر طے کرتے ہوئے کوفہ آئے مولا کے ساتھ ہمیشہ جو ان کے ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ جو ہے عبادت کرتے تھے ان کی جو ولادت ہوئی ہے
ولادت کے بارے میں آج تک تو کسی نے جو صحیح طور سے نہیں بتا سکا کہ ان کی ولادت کب ہوئی ہے، لیکن اگر ان کی شہادت کو دیکھا جائے تو شہادت جو ان کے روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے، بعض کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ 82 ہجری میں جو ان کی شہادت ہوئی ہے، بعض کتابوں میں جو ہے 84 ہجری کی ان کی شہادت ہوئی ہے، اور بعض کتابوں میں آپ کو 85 یا 86 ہجری میں جو ملے گا ان کی جو ہے شہادت ہوئی ہے۔ اگر ہم ان کے شہادت کو دیکھیں گے 85 ہجری، اور ان کی عمر جو بیان کی جاتی ہے انتقال کے وقت، بعض میں جو ہے 70 سال کی ہے، اور اکثر اور غالباً جو بیان کیا جاتا ہے کہ 90 سال کی عمر میں ان کی شہادت واقع ہوئی اسی شہر کوفہ میں، 90 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اگر ان کا عمر کو دیکھنا چاہیں کہ ان کی ولادت کب ہوئی ہے، اگر 90 سال کو ہم دیکھیں کہ 90 سال یعنی 82 ہجری میں جو ان کی شہادت واقع ہوئی ہے، تو غالباً جو ان کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 5 بعثت یا 6 یا 8 بعثت کو جو ہے ان کی جو ہے ولادت ہوئی۔ اور ابھی جو ہم لوگ زیارت کا جو ایک فقرہ پڑھیں گے، وہ فقرہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، السلام علی من اخبرہ بالقول سید الصادقین لعن اللہ قاتل الظالم الشقی اللعین الحجاج ابن یوسف الثقفی۔ مولا کائنات امیر المومن ان کے پاس جو علم غیب ہے، ہر چیز کے بارے میں ان کے پاس علم موجود ہے، تو مولا کائنات نے پہلے ہی سے جناب کمیل کو یہ خبر دی تھی کہ اس زمانے میں اسی کوفے میں جو سب سے بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے کہ جسے حجاج ابن یوسف ثقفی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہت ہی بڑا ظالم بادشاہ، وقت نہیں ورنہ میں بیان کرتا کہ اس کی ہسٹری میں کس طریقے سے انہوں نے جو ہے ظلم کیا اس کوفے میں، یہاں تک کہ روایتوں میں بیان کیا جاتا اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا کہ ایک دن میں اس نے 1,00,000 شیعوں کو قتل کیا، ایک دن میں، یعنی اتنا بڑا ظالم، یعنی مولا سے جو ہے نفرت رکھنے والا، شیعوں سے بغض رکھنے والا اتنا بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اور مولا کائنات چونکہ ان کے پاس علم غیب پہلے سے موجود تھا، مولا نے ان کو پہلے سے ہی خبر دے دیا تھا جناب کمیل ابن زیاد کو، تمہیں عن قریب جو ہے حجاج ابن یوسف ثقفی قتل کرے گا۔ جس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہاں کوفہ گئے ہیں، میثم تمار کے روضے کی زیارت کی، میثم تمار کو بھی مولا کائنات نے جو پہلے سے خبردار کیا تھا کہ تمہیں جو کون قتل کرے گا، اسی طریقے سے کمیل ابن زیاد کو بھی پہلے سے ہی مولا نے خبردار کیا تھا کہ تمہیں جو ہے حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون جو تمہیں قتل کرے گا۔ تو جناب کمیل ابن زیاد یہاں پہنچے ہیں، مولا کے ساتھیوں میں رہنے لگے، ہمیشہ مولا کے فضائل کو بیان کرتے تھے، تمام جنگوں میں شرکت کرتے تھے، اور اس سے جو ہے تکلیف ہوتی تھی اس کی وجہ سے، کیوں کہ یہ اسلام کو پھیلانا چاہ رہا ہے، یہ جو ہے اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتا ہے، تو لہٰذا اس نے حکم دیا کہ کمیل ابن زیاد نخعی کو پکڑا جائے تاکہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنے پورے لشکر کو بھیجا، لیکن جناب کمیل ابن زیاد وہاں سے فرار ہو گئے، کافی دنوں تک وہ دور رہے، ان کے دسترس میں نہیں آئے۔ اب اس ملعون نے کیا کیا، کسی بھی طریقے سے اس کو پکڑنا چاہتا تھا کمیل ابن زیاد کو، تو لہٰذا اس نے ٹارچر کرنا شروع کیا اس کے گھر والے کو۔ جناب کمیل ابن زیاد کے گھر پر گئے، ان کے بیوی بچوں کو پکڑا، ان پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ جب جناب کمیل ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ اس کے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، تو لہٰذا وہ جناب کمیل ابن زیاد کی خدمت میں پہنچا، اس سے گفتگو ہوئی، چند باتیں ہوئی، اس کے بعد اس ملعون نے جو ہے اسی وقت جناب کمیل ابن زیاد کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جو روضہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے انہی کا روضہ ہے، اور دعائے کمیل جو ہم ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، مشہور و معروف دعا کہ جسے دعائے خضر بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دعا جو ہے جناب کمیل ابن زیاد سے اس لیے منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے جو ہے مولا کائنات سے جو ہے یہ دعا جو ہے انہوں نے سیکھی، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس دعا کو جناب کمیل کو تعلیم فرمائی، اور اس کے بعد یہ دعا جو ہے جناب کمیل ابن زیاد کے نام سے جو مشہور ہوئی ہے، کہ جس دعا کو جو ہم پڑھتے ہیں تو بہت ہی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے یہ خاص شاگردوں میں سے تھے۔ یہاں جو ان کا روضہ ہے، 2 رکعت آپ لوگوں کو نماز پڑھنی ہے جناب کمیل ابن زیاد کی، آپ لوگ اس طرف متوجہ ہو جائے۔ ابھی ہم لوگ زیارت پڑھتے ہیں جناب کمیل کے، اس کے بعد ہم لوگ اندر جائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکل معلوم ہے کیا آتا ہے، ابھی جیسا ہاتھ میں ویسا ہی ہے۔ جو میری زیارت کو آئے گا وہ تمہاری بھی زیارت کو آئے گا۔
مسجد کمل مجھے کہا لیا چلو 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 ان کو بلایا تھوڑا. ہاں مسجد شیلا الرحمن الرحیم. قال امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام من صلی فی رکعتان یزاد اللہ فی عمرہ سنتان. صلوات بر محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں تمام زائرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج جو مخصوصی اعمال آپ اتنے بھیڑ کو دیکھ رہے ہیں، ہر منگل کے دن جو یہاں جو ہے بہت ہی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور بہت سارے زائرین، بہت سارے علماء کرام، یہ شروعات سے یہ دور رہا ہے علماءوں کا، متقیوں کا، عبادت گزاروں کا، کہ وہ جو ہے آج ہی کے دن اس مقام پر سب لوگ آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. تو میں جتنے بھی یہاں زائرین ہیں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھیڑ بہت زیادہ، اور مجھے کافی تجربہ بھی ہے، 2011 سے میں یہاں ہوں، تو سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے سامان، پرس، موبائل، پیسے جو بھی ہے اس کی جو آپ لوگ ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. کافی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. نماز پڑھے ادھر سے پرس غائب ہو گیا، پھر کیا ہے آدمی کا دماغ جو ہے پھر وہ اعمال پر نہیں رہے گا، پھر وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. اس لیے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں آپ لوگ اپنے سامان ہو، کوئی بھی پرس ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بھی نماز پڑھنا اس پہ حفاظت آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، تاکہ جو ہے آپ لوگوں کا دماغ جو ہے اعمال پر رہے. ہم لوگ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد زیارت جو ہے وہ فوت نہ ہونے پائے. تو یہ بہت ہی مقدس مقام ہے. جو 4 مقامات شریعت میں ذکر کیے گئے ہیں، خانہ کعبہ، مسجد کوفہ، اور اسی طریقے سے مسجد سہلا بھی ہے، کہ جہاں اگر کوئی انسان پہنچے تو اسے یہ اختیار ہے کہ نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے، ٹھیک ہے. اگر نماز آپ پوری پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے کا ثواب جو ہے بہت ہی زیادہ ہے، اس کی فضیلت ہے، سمجھ رہے ہیں. اور یہ جو مسجد
سہلا ہے اسے مسجد بنو ظفر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں اس قبیلے نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے اس مسجد میں نماز نہ پڑھی ہو۔ اور آج کے شب کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو مسجد سہلا میں آئے اور یہاں پر آنے کے بعد عبادت کرتا ہے تو گویا اس کا ثواب ایسا ہے کہ اس نے رسول اللہ کے ساتھ ان کے خیمے میں ان کے ساتھ اعمال کو انجام دیا۔ کتنا مرتبہ ہے آپ کا، آپ اس چیز کو اندازہ لگائیں۔ آپ یہاں بھی زیارت پڑھا دیے انٹری کی، بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے یہ ثواب رکھتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ مسجد سہلا جسے جناب ابراہیم علیہ السلام کا گھر کہا جاتا ہے، یہ جناب خضر کا گھر ہے، جو جناب خضر جو ابھی تک باحیات ہیں ان کا آنا جانا یہاں لگا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جناب ادریس علیہ السلام یہاں جو ہے خطاطی کیا کرتے تھے۔ یہاں 7 مقامات ہیں، مقام ادریس، مقام امام زین العابدین، اور مقام امام جعفر صادق، مقام امام زمانہ۔ ہر مقامات پر 2 رکعت نماز ہے، انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ لوگوں کو وہاں جو ہے بیان کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اس مسجد کے فضیلت کے بارے میں کہ من صلی فیہ رکعتان یزاد اللہ فی عمرہ سنتان، کہ اگر کوئی انسان اس جگہ پر آئے، مسجد سہلا میں آئے اور یہاں آنے کے بعد صرف 2 رکعت نماز اگر پڑھے تو خداوند عالم اس کے عمر میں 2 سال کا اضافہ کر دیتا ہے۔ اب اندازہ لائے کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے قربت کی نیت سے تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ آپ کے عمر میں اور 2 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ اور بشار مکاری بیان کرتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کوفے میں تھے، وہاں ان کا گھر تھا، وہیں پہ رہتے تھے، اور اندر میں ایک مقام ہے کہ جسے مقام امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے اس کی میں فضیلت اور تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بشار مکاری امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرش پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے خورما تھا، کھجور وہ تناول فرما رہے تھے۔ بشار مکاری حاضر ہوئے، امام نے کہا کہ بشار آ جاؤ میرے ساتھ خورمے کھاؤ۔ تو بشار نے کہا مولا ابھی جو منظر میں باہر سے دیکھ کر آ رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے سینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا کہ بشار ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات کو سن لیں گے، لیکن ذرا قریب آ جاؤ، میرے ساتھ یہ کھجور تناول فرماؤ۔ بشار نے کھجور کھایا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ بشار یہ بتاؤ کہ کون سی بات ہے، کیوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا کہ امام جب میں راستے سے کوفے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ ظالمین، اس زمانے کے حکومت کے لوگ ایک عورت کو پکڑ کر لے کر جا رہے تھے اور اس سے مار رہے تھے، ظلم کر رہے تھے اس کے اوپر۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بشار یہ بتاؤ کہ اس کے اوپر ظلم کیوں کیا جا رہا تھا، کیا بات ہے، کیا مسئلہ، کیوں اس عورت کو مار رہے تھے؟ تو بشار کہتے ہیں کہ میں نے وہاں کے آس پڑوس لوگوں سے پوچھا کہ اس عورت کی خطا کیا ہے، اسے کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں اس پر اتنا ظلم و جور ہو رہا ہے؟ تو بشار نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بیان کیا کہ یہ عورت یہاں سے گزر رہی تھی، اس کی پیر پھسلی اور وہ گر گئی۔ جیسے ہی وہ عورت گری اس نے کیا کہا کہ لعن اللہ قاتلیک یا فاطمہ الزہرا، کہ فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، حکومت کے لوگوں نے اس عورت کو پکڑا، اتنی سی بات کے لیے اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے لگے، اس کو مارنے لگے۔ تو جیسے ہی اس جملے کو امام جعفر صادق نے سنا، روایتوں کے جملے ہیں کہ امام کے ہاتھ میں جو کھجور تھا وہ کھجور امام کے ہاتھ سے گر گیا۔ امام زار و قطع رونے لگے، یہاں تک کہ امام کے جو ہے رخسار جو ہے، داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی، امام کا گریبان تر ہو گیا، امام کا رومال جو ہے وہ جو ہے آنکھوں کے آنسوؤں سے جو ہے تر ہو گیا، اتنا امام روئے۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ جلدی یہاں سے چلو اور ہم مسجد سہلا جائیں گے۔ امام نے اپنے ایک صحابی کو جو اس قید خانے میں بھیجا کہ جہاں اس عورت کو قید کر کے رکھا گیا تھا، اور بشار مکاری کے ساتھ اس مسجد سہلا پہنچے۔ اور یہاں پہنچنے کے بعد امام نے کہا کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے امام نے دعا کی، اور اس کے بعد کہا کہ بشار پوچھو
میرے اس صحابی سے، اس دوست سے کہ جو اس قید خانے میں ہے، کیا اس عورت کو رہائی ملی یا نہیں ملی؟ ابھی امام کی دعا ختم ہی نہیں ہونے پائی تھی کہ وہاں سے خبر آئی کہ اس عورت کو وہاں سے رہائی مل گئی. کہ ایک دربان وہ نکلا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس نے جو ہے کہا جو ہے تمہیں جو ہے بغیر کسی جرم کے جو ہے گرفتار کیا گیا، لہٰذا اس نے 200 اسے درہم دیے اور امام کے پاس جو ہے اسے کہا کہ تم امام کے پاس، اور امام بھی آپ کو خدمت میں جو کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اس عورت نے صاف انکار کر دیا کہ ہمیں 200 درہم نہیں چاہیے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے 7 درہم کہا کہ اپنے صحابی کو دی اور کہا کہ اس عورت کو جا کر دے دو، اور اس سے کہنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو اپنا سلام بھجوایا ہے. تو جیسے ہی اس عورت نے سنا، صحابی پہنچا، کہا کہ امام نے آپ کو 7 درہم دیے اور کہا کہ سلام ہو آپ پر. تو جیسے ہی سننا تھا وہ عورت بے ہوش ہو گئی. امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے سلام بھیجا ہے. پھر بے ہوشی سے کے عالم میں جو ہے وہ جاگی. پھر اس نے کہا کہ کیا امام جعفر صادق نے مجھے سلام کہا؟ یہاں تک کہ 3 مرتبہ وہ عورت بے ہوش ہوئی، پھر جاگی. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے پیسے دیے اور کہا کہ تم یہاں سے اپنے گھر چلے جانا. تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اس زمانے میں بھی لوگ تبرہ کرتے تھے. آج بھی ہم قاتلان زہرا پر ہم تبرہ کرتے ہیں کہ جس نے بھی زہرا سلام اللہ علیہا پر ظلم کیا. تو لہٰذا انسان کے اوپر جتنی بھی زیادہ مصیبتیں آئیں تو سب سے پہلے وہ اہل بیت کے غم کو یاد کریں. اگر آپ کو اہل بیت کے غم کو یاد کریں گے، شہزادی فاطمہ زہرا کی مصیبتوں پر آنسو بہائیں گے، تو خداوند عالم بھی آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. آئیے انشاءاللہ ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مسجد کے اندر جاتے ہیں. آپ لوگ اس طرف متوجہ. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيه مقام ابراہیم.
موارد ما رو به در خانه برده‌ها و بندگان شومت ارجاع نده. بارگاه پروردگارا از گنجینه‌های غیب بی حساب به ما، خانواده ما، نسل ما، دوستان ما، شیعیان امیران مقام زین العابدین علیہ السلام. مقام ہجر. ایک رات میں تذکرہ ہوا. میں باقی راتوں میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. ایک رات کی بات کر رہا ہوں کہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ نجف پہنچے اور یہاں جو ہے شہر نجف میں صرف ایک رات گزاری.